رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد نے صلح نامہ اور ایک پوائنٹ رکھا تھا کہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جس طرف بھی دیکھتے ہیں لڑائی کا جو نتیجہ آخذ ہو رہا ہے دونوں طرف سے قریشی مر رہے ہیں۔ اگر کوئی ہماری طرف ہے قتل و غارت کا نتیجہ تو قریشی خاندان ہے، آپ ہی کا خاندان ہے۔ یہ جو عداوت ہے ہماری آپس میں جو دشمنی ہے، ایک ہی خاندان کے درمیان دشمنی طول پکڑ رہی ہے، اسے ختم ہونا چاہیے، اور اس کا ختم ہونا ایک نقطے پر ہے کہ ہمیں آپس میں صلح کرنا ہوگی، اتفاق کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اتفاق تو پسند ہے، صلح ہونی چاہیے۔ نقطہ صلح کیا ہے، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ یہ کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ مل کر اللہ کے لیے حج کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے تو اللہ کے لیے، ہماری عبادت اللہ کے لیے ہوگی، صدقہ و خیرات، نذر و نیاز اللہ کے لیے۔ جب ہمارا دل چاہے گا کہ اب لات، منات، عزا، حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر ان کے سامنے بھی حاضری ہو جائے تو کبھی کبھار آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ان کے سامنے بھی ہاتھ اٹھا لیں گے، ان کے لیے بھی نذر و نیاز کر لیں گے، ان کے لیے بھی صدقہ و خیرات ان کی نظر بھی کر لیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی جواب نہیں دیا، آسمانوں سے جبرائیل آ گئے اور پوری ایک سورت لے کر، کیا قل یا ایھا الکافرون۔ اس خطاب پر بھی اگر غور کریں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، اس میں خطاب کفار کو بھی ہے، مسلمانوں کے بھی ہے، ایھا الناس کے الفاظ استعمال کیے۔ یہ صلح کرنے آئے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا اظہار یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، میرے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو، ان کافروں سے کہہ دو۔ حالانکہ بظاہری طور پر وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے، ظاہری طور پر پوائنٹ نقطہ نظر یہ تھا کہ آپ کے ساتھ مل کر ہمارے حج ہوں گے، ہمارا طواف ہوگا، ہماری نذر و نیاز ہوگی، صدقہ و خیرات ہوگا آپ کے ساتھ مل کر۔ اللہ اس قدر ناراض ہوئے کہ ببانگے دہل ڈنکے کی چوٹ پر کہا قل یا ایھا الکافرون، میرے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ لا اعبد ما تعبدون۔ یہاں پہ غور کیجئے، ہم تو یہ جملہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں، ارے یہ نماز پڑھ تو رہا ہے جیسی بھی ہے، یہ عمل تو کرتا ہے جیسا بھی ہے، کر تو رہا ہے۔ نہیں، اعمال کے پیچھے، اعمال کی قبولیت کی شرائط میں اول شرط عقیدہ توحید ہے۔ اس میں لچک، اس میں ڈگمگاہٹ، اس میں لرزہ، اس میں کپکپاہٹ نہیں چلے گی، توحید میں پختگی چلے گی۔ توحید کی آڑے اگر بیٹا آئے گا تو باپ کے ہاتھوں ذبح ہو جائے گا، باپ آئے گا تو بیٹے کے ہاتھوں ذبح ہو جائے گا۔ توحید پہ کمپرومائز نہیں چلتے، ہو رب کی توحید کا مسئلہ، ہو رب کی ربوبیت کا معاملہ اور ہم کمپرومائز کریں، نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے کہہ دو۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں وہ پوائنٹ، ارے کچھ دن تو ان کو کر لینی چاہیے تھی عبادت،
جب تلک محمد رسول کے ساتھ چلتے صلی اللہ علیہ وسلم چلنے دیا جاتا، جب کہتے وہاں جانا ہے چھوڑ دیا جاتا۔ خالص رب کی عبادت سے کیوں روکا؟ اس لیے صرف ایک پوائنٹ کہ آج عبادت رب کی کریں گے، حج اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات رب کے لیے ہوگا، ہاتھ باندھے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن دماغ میں دل میں ایک تصور ہوگا، اور وہ تصور یہ ہوگا کہ جب جی چاہے گا لات منات کی بھی ہوگی، جب دل کرے گا تو ان کے سامنے بھی پیشانیاں جھکے گی، جب جی چاہے گا تو یہ رب کے دیے ہوئے یہ جانور ان کے آستانوں پہ کٹیں گے، جب جی چاہے گا تجوریوں کے منہ کھول کے ان پہ اونڈیلے جائیں گے۔ ان کے دل میں یہ تصور تھا۔ رب لا یزال نے غصے کا اظہار جو کیا، قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے کہہ دو جو میرے در پر آئے تصور شرک لے کر کے آئے، میں تصور شرک میں خالص عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ جس دماغ میں تصور شرک ہو رب ان کے اعمالوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جو دامن میں شرک لے کر کے آئے رب ان کی عبادتیں کیسے قبول کرے گا؟